آج سے چند روز پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو نے مفتی عبد القوی صاحب کو دوبارہ ٹرینڈنگ میں لے آئے ہیں. بہت سارے چرچے بھی کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر دیکھنے والے اور سننے والے اس کے اوپر مختلف تبصرے بھی کر رہے ہیں. آخر کار اس پروگرام میں وہ واقعہ تھا کیا؟ ایک محترمہ میری محبت میں، میرے تعلق میں، اس کی وجہ مفتی صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ، مجھے بتائیں کہ اس میں کون سی ایسی قباحت ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر کار اس پروگرام میں وہ واقعہ تھا کیا کہ جب مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور گانے اور بجانے والے اور بڑی تعداد میں خواتین جب بجائے حال میں بڑی بڑی شخصیات بھی بیٹھی ہوئی تھی، بجائے ان کو دیکھنے سننے کہ وہ مفتی صاحب کی طرف ان کا دھیان تھا. آخر کیا وجوہات ہیں؟ پچھلی دفعہ میں دبئی کی طرف گیا ہوں تو وہاں ایک محفل سما تھی. ایک طرف خواتین تھیں، ایک طرف مرد تھے. محفل سما چونکہ میرے سلسلہ چشتیہ کے ذوق کے مطابق تھی تو میں نے ان کو ٹائم دے دیا. جب میں وہاں پہنچا تو ایک محترمہ نے کہا جی میں فلاں شہر سے ہوں، پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے، محترم عمران خان صاحب کا فرمان کہ ہم کوئی غلام ہیں، اس پر میں نے مختلف کلام کہے. پھر میں وہ ہجرت کر کے یہاں 2-3 مہینے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے میں پھر کینیڈا چلی گئی. میری خوش قسمتی ہے کہ میں کینیڈا سے دبئی آ گئی، آپ بھی تشریف لے آئے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر مجھے موقع دیں سما سے پہلے تو میں کچھ کلام پیش کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ ایک بڑا ترنم، اور میں یہ بڑا خوش ہوا کہ ان کی اپنی جو آواز تھی، آپ سنیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا. تو مفتی صاحب بھی زندہ دل ہیں تو بہرحال میں بھی بڑے سرور کے ساتھ اس کو سنتا رہا. آواز کا جادو اپنا ہے، جوانی کا جادو اپنا ہے، پاکستانی ہونا اس کا اپنا جادو ہے، پھر پی ٹی آئی کا ہونا سبحان اللہ، پھر اس کے مطابق جناب ان کے کلام کی وجہ سے جو عمران خان صاحب کا ہے جیل میں جانا، تکلیفیں اٹھانا. یہ دیکھیں نا مفتی کے ذہن میں جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ محبت کا جو انداز ہے مفتی صاحب کا وہ کس وجہ سے ہے. تو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بڑھایا. میں اپنی قوم کے چونکہ مزاج کو سمجھتا تھا، یہاں منفی ذہن بھی بڑا ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو مذہبی ونگ ہے ان بیچاروں کی سوچ تو ویسے منفی ہے، تو اس لیے میں نے اپنے ہاتھ کو یوں پیچھے کر کے وہ بیچاری بیٹھ گئی. میں ان سے 10 سے 15 سیکنڈ معذرت کرتا رہا کہ میرے ہاتھ پیچھے کرنے سے آپ کا دل تو نہیں دکھا. اب جو کچھ ایک محترمہ میری محبت میں، میرے تعلق میں، خواہ اس کی وجہ پی ٹی آئی کا ہونا، خواہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے مذہبی ونگ کا چیف ہونا، خواہ اس کے اندر مفتی صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کے اندر مفتی صاحب کا اخلاق، جو وجہ بھی ہو. اور آپ بتائیں کہ اس کی کتنی وائرل ہوئی ہے. وہ تقریباً مختلف پلیٹ فارم سے اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے تو وہ 21 ملین بنتی ہے. تو اب 21 ملین کے ہاں مفتی صاحب کے یا 2 منٹ کی یا 2.5 منٹ کی یا 3 منٹ کی جو اس محترمہ کو پذیرائی ملی، اور میں تو الحمدللہ کھلے دل و دماغ کا آدمی ہوں، آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں. اب بھی ہر تیسرے دن ان کا فون آ جاتا ہے مفتی صاحب میں کینیڈا سے آئی، کوئی قدر نہیں ہوئی. آپ کے ساتھ یہ 2-3 منٹ کی جناب یہ وائرل ہو گئی. اب تو میں کہتی ہوں جی اتنے درہم دو گے تو میں آؤں گی. یہ برکت ہے کہ مفتی صاحب کی. لوگ جو مجھ سے پیار کر رہے ہیں میری انہی اخلاقی اقدامات کی وجہ سے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، مفتی صاحب کی زبان میٹھی ہے، مفتی صاحب ہمیں جناب خوبصورت ہیں، مفتی صاحب خوبصورت لوگوں کا احترام کرتے ہیں، مفتی صاحب ہر وہ شخص جس کے اندر حسن و جمال کی اللہ کی نعمت ہو اس کی قدردانی کرتے ہیں. پھر جو ان کے سامنے ایک جائز مطالبہ رکھا جائے مفتی صاحب اس کے اندر دیر نہیں کرتے. اب 10-12-15 ہزار والی محترمہ جو اپنے فن کے اظہار کے لیے، اس بیچارے کی قدر یہی تھی قوم. مفتی صاحب کی وجہ سے صرف جناب 2 فٹ دور بیٹھنے سے آج وہ 5 لاکھ روپے لے لیے، تو اس کا اجر و ثواب تو مفتی صاحب کو ہی ملے گا نا. کیوں کہ جو اس کے اندر خدا داد صلاحیتیں تھیں ان کے اندر اظہار، نکھار کس کی برکت سے آیا؟ مفتی عبد القوی صاحب کی برکت سے. اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے آج آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے 2000 روپے خود پہ لگایا ہے، لیکن آپ پھر بھی مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں لگ رہے ہیں؟ بڑی اعلیٰ بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے 2000 روپیہ لگایا ہے، اللہ اس 2000 کو قبول فرمائے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اللہ بھی خوبصورت ہوں اور خوبصورت کو پسند بھی کرتا ہوں. اس خوبصورت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، خواجہ سرا ہے، محترم ہے،
محترمہ ہے. وہ وظیفہ ہمیں بھی تھوڑا سا دیں, ہم آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتے ہیں. یہ کوئی قدرتی بات ہے کہ کبھی صاحب جہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں اور خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد خاص طور پر ان سے سیلفیاں لینے کے لیے بھی, اور انہوں نے تفصیل سے یہ بات بتائی بھی ہے, لیکن آج میں ان سے وہ وظیفہ یا وہ تویز لے کر جاؤں گا. میں آپ کو وظیفہ اس لیے بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے چہرے پر 2000 روپے خرچ کیے ہیں, ورنہ پہلا جو رشتہ ہے وہ اپنی والدہ کی دعاؤں سے کریں, انہیں کی خواہش پہ کریں جہاں وہ کہیں. ہاں جب پہلی شادی ہو جائے اور اس کے بعد نکاح کی ضرورت ہو تو پھر میں حاضر بیٹھوں. اچھا, آخری سوال. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا ایک معاملہ, ان کے نکاح کے کیس کو لے کے عدت کے معاملے کو اس وقت چل رہا ہے, اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ آپ یہ کیس آدھے گھنٹے میں بھی اڑا سکتے ہیں. دیکھیں میرے بیٹے بھائی, یہ ایک سے بے معنی سا ایک تحریری طلاق آج خاور مانیکا کو کوئی عدالت میں پیش کرے, میرے پیش ہوئے بغیر آدھے گھنٹے میں کیس ختم ہو جائے گا. اچھا, اگر خلع کے فیصلے کو دیکھنا ہے تو حضور کا فرمان میں بار بار سنا رہا ہوں, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. عدت المختلعہ بحیضۃ واحدہ. جب میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ خلع یافتہ عورت کے لیے عدت کیا ہے 30 دن, یہ نکاح تو وہ ہوا ہے 47 دنوں کے بعد. نومبر کے بھی 13 دن گزرے ہیں, اس کے بعد دسمبر کا بھی پورا مہینہ گزرا ہے, جنوری کے اندر یکم کو جا کے یہ نکاح ہوا ہے. اس کیس کے اندر تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بنیاد موجود ہے جس کے اندر جناب اس مقدمے کو چلایا جائے. وہ لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں آپ کی خوبصورتی سے, آپ کے فیمس ہونے سے, انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے بچے, ہمارے بزرگوں کا حکم ہے کہ لا حسد. ہمارے بزرگ کہتے تھے طمع ہو, حسد ہو, یہ ایسے بے معنی لفظ ہیں جن کے نقطے ہی نہیں ہیں. مجھ سے محبت کرے, قوم نے مجھ سے پیار کیا نا, تو میں تو اپنے قوم پہ راضی ہوں, اور اسی قوم کی رضا کی برکت ہے کہ آج بھی مفتی صاحب کو چہرہ 18 سال کے نوجوان کی طرح ہے. ہم سے زیادہ چکنے ہیں آپ, زیادہ چکنے ہیں, اور اتنے تو شاید میرے خیال میں 10 سال میں آپ کے پاس رشتے نہیں آئیں گے جتنا قبلہ مفتی صاحب کے پاس 1 مہینے میں آ جائیں گے.